نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف نويت سنة الاعتكاف تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کیا آپ نے دیکھا ہے مکھی 2 طرح کی ہے؟ ایک وہ جسے ہم شہد کی مکھی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ مکھی اچھے ماحول کو اپناتی ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ شہد کی مکھیاں چمنستان میں پھولوں کے ساتھ قرب حاصل کرتی ہیں اور ان کے پھولوں کے ماحول سے وابستہ ہونے ہی کے نتیجے میں شہد پیدا ہوتا ہے، جس کے منافع بے شمار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے۔ ظاہر ہے یہ اچھے ماحول ہی کی دوفشانیاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ اچھے ماحول سے وابستہ ہونے والے افراد جہاں خود قابل تعریف ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی باعث منفعت ہوتے ہیں، اور جو اسلام بھائی جس قدر اپنے دوسرے اسلام بھائیوں کے لیے نفع بخش ہوگا، اسی قدر اس کے مراتب و درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ حدیث پاک میں وارد ہے، ترجمہ، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھے ماحول سے اچھی صحبت میسر ہوتی ہے۔ اچھے ماحول سے وابستہ ہونے پر ظاہر و باطن کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ اچھا ماحول اچھی صحبت فراہم کرتا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ اچھی صحبت کے ثمرات و برکات نہایت ہی مفید ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند، یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گلستان سعدی میں فرماتے ہیں، ترجمہ، یعنی ایک روز خوشبو والی مٹی حمام میں مجھے ایک دوست کے ہاتھوں سے ملی۔ میں نے اس مٹی سے کہا، تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دلکش خوشبو نے مجھے مست و بے خود کر دیا ہے۔ یہ سن کر مٹی نے کہا، میں تو حقیر مٹی تھی، لیکن ایک مدت تک میں پھولوں کی صحبت میں رہی، پس ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کیا کہ میں خوشبودار ہو گئی، سبحان اللہ، ورنہ میں تو وہی خاک و مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ اچھے ماحول کی ہم نشینی بہت ہی مفید اور سرمایہ سرمدی ہے، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی بے سود و بیکار نہیں، تو بلا وہ خوش نصیب جو نیکیوں کے ماحول میں دم ہو جائے کس طرح محروم رہ سکتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک طویل حدیث مبارک ہے جس میں ان خوش نصیبوں کے لیے مجدہ جاں فضا ہے جو ذکر اللہ کے حلقہ بناتے ہیں اور مجتمع ہو کر اپنے معبود برحق کا ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بس فرشتے بارگاہ الوہیت میں عرض کرتے ہیں، اے رب عزوجل، ان میں فلاں بندہ بڑا گناہگار تھا، وہ تو ان یعنی ذکر کرنے والوں پر گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے کہ جن کا ہم نشین بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، رحمت خداوندی لامحدود ہے اور اس کی رحمت سے کوئی فرد خارج نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کی رحمت محیط ہے، اور یہی عقیدہ اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں رحمت خداوندی کے طلبگار رہیں اور اسی سلسلہ میں ہمہ وقت سعی کرتے رہیں۔ مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ وہ گناہگار شخص جس نے ذاکرین کے ساتھ تھوڑی سی ہمنشینی اور صحبت اختیار کی تو باری تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں جس سے تم دنیا و آخرت کی بلائی پالو؟ پس وہ اصل چیز یہ ہے کہ تم ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین، صالحین و واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء کرام کی محفلیں، یہ فرمان بہت جامع ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکثیر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھے ماحول کی برکتیں اور اس کے نتائج جاننے کے لیے اس مثال پر غور و فکر کیجئے کہ ایک شخص عطر فروش کی دکان پر پہنچے، اگر عطر نہیں بھی خریدتا پھر بھی
عطر کی دل آویز خوشبو تو ضرور پائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ناک ہی بند ہو کہ خوشبو محسوس ہی نہ ہو، تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ عطر نہ خریدنے پر بھی وہ شخص خوشبو سے محروم نہ ہوگا. جبکہ عطر خریدنے والا تو خوشبو سے معطر و منبر ہو جائے گا، جبکہ وہ خوشبو خریدنے کے بعد اس کا استعمال بھی کرے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. مشک ایک بہترین خوشبو کا نام ہے. اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا، اور یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یوں ہی اچھے ساتھی اور اچھے ماحول سے وابستہ ہونے والا، نیکیوں کے ماحول میں اپنے آپ کو وابستہ کرنے والا، جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں اور تعلیمات کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور ان پر عامل صادق ہو جائے، تو اس کے ظاہر و باطن کا معطر و منبر ہو جانا باعث حیرانی نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت و شان تو اس قدر بلند و بالا ہو جاتی ہے کہ بعد مرگ اس کے مدفن کی مٹی بھی معطر ہو جاتی ہے. حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، جنہوں نے صحیح بخاری شریف جو ہے وہ لکھی، کو جب قبر میں رکھا گیا تو فوراً قبر شریف سے مشک کی خوشبو مہکنے لگی. سبحان اللہ. قبر کا ذرہ ذرہ مشک بن گیا. سبحان اللہ. لوگ زیارت کے لیے آتے اور خاک کے قبر کو بطور تبرک لے جاتے تھے، یہاں تک کہ قبر میں غار پڑ گیا. بئی خوف کے لوگ اسی طرح مٹی لے جاتے رہے تو تھوڑے عرصے میں قبر ناپید ہو جائے گی. اس کے چاروں طرف لکڑی کا جنگلہ لگا دیا گیا، لیکن زائرین جنگلے سے باہر کی خاک لے جانے لگے تو اس میں بھی خوشبو پاتے تھے. سبحان اللہ. مدت ہائے دراز تک یہ خوشبو مہکتی رہی. سبحان اللہ. اسی طرح مصنف دلائل الحیرات شریف حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو 77 سال کے بعد جب سرزمین سوس سے نکال کر مراکش کی سرزمین میں دفن کیا گیا تو لوگوں نے بچشمے میں خود دیکھا کہ آپ کا کفن صحیح و سالم اور بدن تر و تازہ تھا. سبحان اللہ. اور جب آپ کو پہلے مدفن سے نکالا گیا تو فضا معطر ہو گئی. سبحان اللہ. آج بھی آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ سب اچھے اور نیکیوں کے ماحول سے وابستگی کا نتیجہ تھا. ایک اچھا اور پاکیزہ ماحول جہاں ذکر الہی اور ذکر مصطفی کا موقع فراہم کرتا ہے، وہاں فرمودات رب العالمین عز و جل اور فرمودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے، لکھنے اور پڑھنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور ماحول کی برکتوں کے سبب ان پر عمل پیرا ہونے کا ایک ولولہ اور جذبہ بیدار ہوتا ہے. چنانچہ کوئی فرد اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ عمل کرنے کا وہ اعلیٰ جذبہ جو ایک پاکیزہ ماحول کی صحبت سے ملتا ہے وہ دوسری طرح ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن خدائے رحمان عز و جل کی دائیں جانب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء. ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوگا. انبیاء اور شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کا کھانے والا بہترین کھجوروں کو چنتا ہے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اچھے ماحول سے گریز کرنا انتہا درجہ کی نادانی نہیں تو اور کیا ہے. صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک صحبت ساری عبادات سے افضل ہے. دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے جہاں کے اولیاء رحمۃ اللہ علیہم سے افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحبت یافتہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ مسجد کے پہلی ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں.